السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نسل پرستی جیسے حساس معاملے کو جس کے اوپر ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور تاریخی پس منظر میں اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو وہی اپنی نفرت قدورتوں اور بغضوں سے بھرے ہوئے ماحول میں ایک سلینٹری کرنی، خاص طور پہ جماعت احمدیہ کے نظام کو، اس برادری کو جو ویسے پسی ہوئی ہے، جس کی پرسیکیوشن اس دنیا میں کسی بھی ملک میں اس سے زیادہ پرسیکیوشن مذہب کے نام پر کسی کی نہیں ہوتی، اس پر مزید اس کو لتاڑنے کے لیے کتنا آسان ہدف ہو جاتا ہے۔ یہ نسل پرستی نہیں تو اور کیا ہے، یہ ڈسکریمنیشن نہیں تو اور کیا ہے۔ آپ نے علمی طور پر بات کرنی ہے، ایک اوپن کانسیپٹ پہ بات کریں۔ جماعت احمدیہ کے نظام کو ایک نسل پرستانہ نظام قرار دے کر آپ کس انسانیت کی خدمت کر رہی ہیں؟ کیسے یہ ہوگی نسل پرستی؟ امرہم شورا بینہم کے تحت اگر مشورے کر کے بنتا ہے، اگر کوئی یہ دستور ہو کہ سوائے مرزا خاندان کے اور کوئی نہیں بن سکتا، تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور کہوں گا، لیکن جب ایسا ہے نہیں ہے تو جھوٹ، بہتان اور اپنے اندر کا خبث، حسد، بغض، کینے کو اس رنگ میں پیش کرنا، انسان اپنی کریڈیبلٹی بھی کھو دیتا ہے۔ اس میں کوئی حقیقت ہونی چاہیے، جو بات کریں اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہو۔ خام خواہ ایک چیز کو بس نسل پرستی کا نام دے کر اس کو لتاڑنا ہے، کوئی مذہب کے نام پر کوئی مذہبی خدا بنتا جاتا ہے، کوئی سیکولرزم کے نام پر۔ یہ کیا ہے؟ کیا کوئی میرٹ پر بھی بات کر سکتا ہے؟ کوئی حقیقت پسندی سے بھی کام لے سکتا ہے؟ جس کا دل کرتا ہے اٹھ کر جماعت احمدیہ پر منہ کھولنے لگ جاتا ہے۔ محترم طاہر امجد صاحب، یہ تو پرتیکش کو پرمان کی کیا ضرورت ہے؟ جو چیز سامنے دکھ رہی ہے اس میں ثبوت کی ضرورت ہے کہاں؟ آپ لوگوں کو پہلے پریزیڈنٹ تو اس لیے بنائے بہت بزرگ ہستی کو کہ راج کمار جی چھوٹے تھے۔ اب آپ سن لیجئے اسٹریٹ فارورڈ بات۔ اس کے بعد 6 سال میں ان کا انتقال ہو گیا اور ولی عہد سلطنت 25 ایئرز کے ہو گئے، تو ان کو کمان دے دی گئی، ان کو چیئر پکڑا دی گئی، آپ کی سپریم کرسی، اور اس کے بعد سے تو وہی چل رہے ہیں۔ آپ کے سیکنڈ خلیفہ جن کو کہتے ہیں، ان کی ڈیتھ کے بعد ان کے اپنے سگے بیٹے بنے ہیں۔ ان کی ڈیتھ کے بعد جو آپ کے سیکنڈ خلیفہ جو تھی، ان کے دوسرے والے بیٹے بن گئے۔ تو یہ کیا ہے؟ از اٹ ناٹ نسل پرستی؟ اب جناب جو آپ کے فورتھ خلیفہ تھے، ان کے پاس کیونکہ نرینہ اولاد نہیں تھی تو ان کے یہ قریبی رشتہ دار مسرور صاحب بن گئے۔ تو آپ یہ بات کہنے میں حق بجانب تب ہی ہو سکتے ہیں جب آپ اس نسل سے باہر کا کوئی خلیفہ لا کے دکھائیں گے۔ اس وقت تک تو اگر آپ پہ لوگ ہیلدی کمنٹس کر رہے ہیں یا بات چیت کر رہے ہیں تو آپ کو میرے خیال سے نہیں بولنا چاہیے محترم۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، جو سائنس کو فالو کرتے ہیں کرتے رہے، انہیں سائنس مبارک۔ بات یہ ہے کہ ہماری تو بنیاد ہی اسی چیز پر ہے جو ہمیں درس دیا گیا ہے، الذین یؤمنون بالغیب۔ ٹھیک ہے، یہ بھی کہا گیا، بس کیا وہ الفاظ دہرانا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ بہرحال میں تو اپنے نبی کی ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی، لا فضل لابیض علی اسود ولا اسود علی ابیض۔ آخر میں آپ نے فرمایا، قرآن کریم کی وہی آیت، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو اگر کوئی نسل پرستی کا شکار ہے تو میرے خیال کے مطابق اسے دین سے، مذہب سے، اسلام سے نا آگاہی یا نا واقفیت پر ہی محمول کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اسے نا واقفیت پر محمول کیا جا سکتا ہے، یا پھر یہ ہے اگر کوئی جان بوجھ کے ایسا کرتا ہے تو اس کو اس کی ہٹ دھرمی پر محمول کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں تک جانوروں کے بارے میں بات کی گئی تو اس کے بارے میں تو اسلام نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم المعجمۃ، کہ ان گونگے جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ ٹھیک ہے، تو باقی جو محترمہ آفاق صاحبہ نے
لیکچر دیا ہے ان کی تمام باتوں سے متفق ہونا ہمارے لیے ظاہر ہے کوئی ضروری نہیں ہے. اور یہ بات میں نے آج پہلی مرتبہ ان کے منہ سے سنی ہے کہ بھی وہ جو نبوت کا کنسپٹ ہے یا وہ جو چیز ہے، الفاظ کوئی آگے پیچھے ہو سکتے ہیں پر خلاصہ ان کا یہی تھا کہ وہ تو میں بھی کر سکتی ہوں. واہ کیا بات ہے. بہرحال ایک محاورہ ہے اور وہ کس طرح اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے امیر فیصل کی طرف سے. ایک محاورہ ہے، اندھی پیندی گئی تھے کتے لکیندے گئے، وہی حساب ہے. جی تھینک یو ویری مچ. واقعی یہ موضوع بہت وسیع ہے اور ہر زمانے ہر اعتبار سے اس کو اس کے سرکل میں رکھ کے دیکھنا پڑتا ہے. اور یہ انسان کی جو ہے ایک لحاظ سے انسان کا سفر بھی ہے، کیونکہ جب آپ ایک انسان کا جو آپ ادوار دیکھتے جائیں، جب انسان کی اوپر کس طرح کے ادوار آئے ہیں، غاروں سے، پتھروں کے دور سے، غاروں کے دور سے آ کے انسان نے فارمنگ میں آیا، فارمنگ سے آپ باہر نکل کے انڈسٹریل میں آیا، انڈسٹریل ٹیکنالوجی میں آیا. جس طرح انسان کے اوپر یہ ادوار آئے ہیں، اسی طرح انسان کے یہ جو معاشی سطح پہ یا یہ جو انسان کے ذہن پہ، انسان کے اندر جو ایک سروائیول رہی ہے اس کی جو پوری اس لائف میں، اس کی سروائیول کے یہ جو ہے نا پوری گیم آف سروائیول کا حصے میں بہت سے کنسپٹ ایسے آئے ہیں جو جینون نہیں تھے یا جو جائز نہیں تھے، لیکن اس دور کے حساب سے دیکھیں تو وہ ان کے لیے ضروری تھے. جب انسان کو مار دھاڑ کی ضرورت تھی، ان چیزوں کی مطلب اس زمانے کے حساب سے ان کی ضرورت تھی، لیکن آج کے دور کے حساب سے وہ نہیں ہے، کیونکہ آج وہ معاملات اور ہیں. تو اس لیے ہم جب ان چیزوں کی بات کرتے ہیں اویئرنیس کی، تو ہم آج کے دور کے حساب سے بات کرتے ہیں کہ آج کے دور میں یہ چیزیں جو ہے اب قابل برداشت نہیں ہے. یہ نفرتیں، یہ جو ہے یہ تمام چیزیں. لیکن اب رہی بات پیچھوں کو، تو ہم نہیں کر سکتے، جو پیچھے گزر گیا نہ تو ہم انڈو کر سکتے ہیں، ہمیں آن کرنی پڑتی ہیں وہ چیزیں، کیونکہ وہ ہماری پارٹ آف آور ہسٹری ہے، ہم انہیں ڈینائی نہیں کر سکتے. مگر ہمارے لیے یہی فخر ہونا چاہیے کہ ہم لوگ اس دور سے گزرنے کے بعد آج اس ٹاپک پہ بیٹھ کے ایک سطح پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں. ہمیں آخر یہ سمجھ ہے تو ہم کر رہے ہیں نا، اگر نہ ہوتی تو ہم کر ہی نہ رہے ہوتے. تو یہ بھی ہماری اچیومنٹ ہے، اس کی ہمیں خود کو جو ہے اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہم آج سوچ کے اس مقام پہ ہیں کہ ہم بیٹھ کے ایک دوسرے سے اس سطح پہ اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اچھا ایک خوش آئند یہ ایک پہلو ہے، اور اس طرح کی بات چلتی رہنی چاہیے، معاملات ہوتے رہنے چاہیے، تاکہ ہم ایک ان چیزوں سے نکلنے کے قابل ہو سکیں. ایک دوسرے کو بہت سی چیزیں ہم ایک دوسرے کو سمجھا پاتے ہیں اور سمجھتے رہنا چاہیے بالکل. تو باقی ضرور بالکل بات چلے گی، جیسے ہی موقع ملا دوبارہ اس پہ بات ہوتی رہے گی. ٹاپک اس طرح کے ہیں کہ ان کے اندر بہت سی چیزیں انوالو ہوتی ہیں، کیونکہ یہ سوچ کے بہت سے پہلو آ جاتے ہیں زندگی کے. تو ڈیفینیٹلی دوبارہ پھر بات ہوگی. اب کافی طویل ہو گئی بات، تو آپ باقیوں کو موقع دیجیے تو باقی بھی بات کریں. اور تھینک یو ویری مچ. محترم طاہر امجد صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف یور ڈسکشن گروپ، السلام علیکم. سر کیا میں آپ سے یہ پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ کیونکہ افواہ میم ایک اوپن ڈسکشنز کرنے میں دلچسپی رکھتی ہیں اور وہ مذہبوں کے دائرے سے باہر نکل کے گفتگو کرتی ہیں ٹوٹلی، اور کامن سینس کو سب چیزوں کو وہ شامل حال کر لیتی ہیں، بٹ امیر فیصل ایڈمن آف پیور ڈسکشن گروپ نے جب اس ریگارڈنگ سوال شروع کیے تو میرے خیال سے آپ کی نظر سے وہ فرسٹ پارٹ گزرا نہیں ہے جو میں نے مذہب اسلام کے ریگارڈنگ پوچھا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی نسلوں سے پوچھا ہے کہ نبی ان لوگوں میں ہی کیوں. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے اس کی امپورٹنس نہیں ہے. معذرت کے ساتھ آپ کو اپنی مرزا فیملی کی لگ گئی سر، یہ معذرت کے ساتھ میں ورڈز کہہ رہا ہوں. تو کامن سینس یا یہ کہ ادر دین احمدیز تو یہی سوچیں گے نا، اور وہ سوچنے میں حق بجانب ہے. تو آپ نے اپنا ہی کانسیپٹ کیوں لیا، مذہب اسلام کا کانسیپٹ کیوں نہیں لیا جو کہ میں نے ابراہیم صاحب سے شروع کی؟ بس اس کا چھوٹا سا جواب دے دیں تو مہربانی ہوگی. جی السلام علیکم طاہر صاحب، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، پڑھے لکھے آدمی ہیں آپ بھی، امیر فیصل صاحب بھی، اور محترمہ میڈم وفاف بھی. آپ کو پتہ کہ میں بہت کم آپ کو زحمت دیتا ہوں گروپ ممبران کو، لیکن بعض اوقات فیشن ہی بن جاتا ہے کہ وہ ہم لوگ بہت زیادہ جو ہے ایک بات کو بلا وجہ اہمیت دیتے ہیں. تو میں آپ سے سب دوستوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، نسل پرستی ہوتی کیا ہے، اس کی کوئی ڈیفینیشن ہی بیان کر دیں تاکہ ہمارے سارے ممبران جو آپ کے اتنے وسیع لیکچر سنتے ہیں وہ کم از کم اس کی ایک ڈیفینیشن مصدقہ
جو UN میں یا کسی ادارے سے یا کسی اس سے بیان کی گئی ہو سکتا ہے آپ دوستوں نے بیان کی ہو، میرے تک نہ پہنچی ہو، تو وہ اگر کوئی سسٹم ہے، کوئی ایک مصدقہ یونیفائڈ جو ہے وہ ڈیفینیشن کہ نسل پرستی کیا ہے، ریسزم کیا ہے، وہ تو دیکھے تو پھر دیکھتے ہیں کہ اس وجہ سے نسل پرستی جو ہے ہماری جماعت احمدیہ پر، پاکستان پر، یا اہل تشیع پر، یا ہندو کمیونٹی پر، یا ان برادریوں پر لگتی بھی ہے، یا ہم روے کو ایسے ہی کھینچ کھینچ کے پریشان کر رہے ہیں. یہ تو مہربانی کرے ذرا. کینیڈا کے بارے میں یہ کہنا کہ یہاں پر نسل پرستی ہے اس دور میں، کیونکہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہیں وہ مونارکی ہے، یہ ایک ایسا بچگانا ایک کانسیپٹ ہے کہ کینیڈا کے قوانین کی جو ہیومن رائٹس چارٹر ہے اس کی توہین ہے. بینگ کینیڈین آپ کو پتا نہیں ہے کہ یہاں پہ ڈسکریمنیشن آن دا بیسس آف کلر، کریڈ، سیکس اورینٹیشن، ایتھنک بیک گراؤنڈ از انلیگل. کوئی مرد ہے، عورت ہے، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہے تو یہ کینیڈا کے قانون میں ہے کہ ڈسکریمنیشن جو ہے دیٹ از انلیگل. اتنے شاندار ملک میں رہنے کے باوجود اور اس کے جو ہیومن رائٹس چارٹر ہے اس کو پڑھنے کے باوجود اس پر یہ الزام لگانا کہ یہ ایک نسل پرستانہ کانسٹیٹیوشن ہے، یہ اس ہیومن رائٹس کی ایک کھلی تصحیح توہین ہے. میں اس کو مکمل طور پر کنڈیم کرتا ہوں. مونارکی کیا ہے، لیگل ہے، کیسی ہے، ڈیموکریسی ہے، کیا ہے، اس پر تفصیل سے بات ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ وہ چٹی چمڑی ہے تو بس اس کے خلاف نسل پرستی کا الزام لگا دو. یہ جب ہوا اس کو ایکنالج کرتے ہیں. جب نسل پرستی سے نیٹو انڈینز کو نقصان پہنچا کوئی اس کو ڈینائی نہیں کرتا، اس کو اون کرتے ہیں. چاہے وہ چرچ ہو جس نے ڈسکریمنیشن کی ہے، جس نے وائلیشن کی ہے اس چیز کی، کوئی بھی اسٹیٹ آف ڈینائل میں نہیں رہتا. محترم طاہر امجد صاحب، کیا ہی اچھا ہو کہ اس ایک ٹاپک پر کہ آپ کی احمدی جماعت نظام جس کو آپ کہتے ہیں ان کی وے آف ورکنگ کیا ہے ریگارڈنگ سلیکشن آف یور خلیفاز، اس پہ آپ کی اور میری بات چیت ہو جائے کبھی تو سر موسٹ ویلکم اگر آپ تیار ہوئے. شکریہ. کینیڈا کے بارے میں یہ کہنا، باقی یہ جو میں نے حدیث مبارک پڑھی ہے، اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم المعجمہ، کہ ان گونگے جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. مطلب کیا ہے کہ ان کا احساس کرو، ان کا خیال کرو، ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ. تو جو دین انسان تو کیا جانوروں کے بارے میں بھی احساس اور شعور کا درس دیتا ہو تو وہ نسل پرستی کا درس کہاں سے دے سکتا ہے؟ یہ انسانوں کی ذہنی اختراعات ہیں جس سے بچنا انتہائی ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور وہی بات کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کو وہی بندہ زیادہ پسند ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے. یہی وجہ ہے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. تو یہ بنیادی قانون کی کتاب ہے، جو اس کے مطابق چلے گا وہی کامیاب ہے، اور جو اس کے مطابق نہیں چلے گا بلکہ اپنی ذہنی اختراعات اور اپنی ذہنی تھیوریاں جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کی ذہنی تھیوریاں جو ہیں وہ اسی کو مبارک ہوں. ٹھیک ہے. تو بہرحال میری بات اگر کسی کو بری لگی ہو بصد خلوص و احترام معذرت. اور امیر صاحب آپ نے جو ہے یہ جو آپ کے خیال کے مطابق آپ نے جو علمی لیکچر ہمیں سنوایا ہے اس پر آپ کا بے حد شکریہ. خوش رہے.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لأہل الاسلام اور والسلام علی من اتبع الہدا لأہل البغات. باقی محترم قاری سلیم صاحب، کیا یہ سچ نہیں ہے آپ نے جانوروں کی وکالت کے لیے اتنی لمبی آڈیو کر دی؟ تو اگر امیر فیصل آپ سے یہ پوچھے کہ بھائی آپ جانوروں کی اتنی وکالت کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے لے کے گئے، وہاں اس کو مینڈا انہوں نے دیکھا اور مینڈے کی قربانی ہوئی، تو اس بات کو فالو کرتے ہوئے جبکہ یہود و نصارہ بھی ابراہیم صاحب کو نبی مانتے ہیں، انہیں نبیوں کا باپ مانتے ہیں، تو وہ تو بیچارے کچھ کرتے نہیں، لیکن آپ مسلمان لوگ کروڑوں کروڑوں جانوروں کا ہر سال ود کر دیتے ہیں، یعنی کہ ہتیا کر دیتے ہیں، یعنی کہ قربانی کا نام دیتے ہیں. کس گناہ میں؟ ان جانوروں کی کیا گناہ ہے؟ کیا وہ کسی کے ماں یا باپ نہیں؟ کیا وہ کسی کے بیٹے بیٹیاں نہیں؟ کیا وہ کسی کے بھائی بہن نہیں؟ اس بات کا اگر آپ کبھی جواب دیں گے اور علمی سیشنز پرٹیکولرلی رکھیں گے امیر فیصل سے، تو مجھے بہت خوشی ہوگی محترم. شکریہ. یہ جو میں نے حدیث جی السلام علیکم. دیکھیں، میں اس حساس مسئلے کو، اس ٹاپک کو ایک میچورٹی کے ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں، اور اس کو ہم اس طرح اس کا جائزہ لیں گے کہ وہ جو ٹپیکل مزاج ہوتا ہے، وہ کسی کو نسل پرست قرار دے دو، کسی مکتبہ فکر کو، اور اس پر تہمتیں لگا دو، شیعہ نسل پرست ہیں، احمدی نسل پرست ہیں، ادھر جو چلتی آ رہی ہے کسی روحانیین کے طبقے کی، کسی بھی بریلویوں میں آپ دیکھ لیں، کوئی شیخ ہیں جو ان کی گدی کہاں تک جاتی ہے، وہ نسل پرست ہو گئے، ساری دنیا نسل پرست ہو گئی. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ معاملات کو سمجھنے کے بجائے ایک خام خواہ کے ایک توہین پرستی کرنے، ایک دوسرے کی توہین کرنے لگ جاتے ہیں، جو کہ کسی کو بھی مناسب نہیں ہے. ہم ارتقائی عمل سے گزر کر اس مقام پر پہنچے ہیں، اور آج اس مقام پر ہیں کہ چیزوں کو ہم جائزہ لے سکتے ہیں، لیکن ہمیں فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی توہین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کانسیپٹ پر بات کریں تو معاملات ایک فارمولا ایک طے کر لیں. شخصیات کو بیچ میں لانا یا احمدیوں کو متون قرار دینا یا ادھر بنی ابراہیم کو، بنی اسماعیل کو، بنی اسحاق کو، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ صرف نفرتیں پھیلاتے ہیں، کوئی دعوت فکر نہیں دیتے. یہ ایک بہت حساس اور ڈیپ ٹاپک ہے جس پر ہم نے مختلف اینگل سے اس کو کور کرنا ہے، تاریخی پس منظر میں کہ ان کے پاس کیا کانسیپٹ تھا. اپنی مرضی سے پک کر کے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر ادھر کر لیں تو گویا ان کے مقابل پر اس وقت جو تھے تو وہ باقی سارے پاک صاف تھے. تو ایسا ہے نہیں. جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں، تقابلی جائزہ لیتے ہیں، تو پھر تقابلی جائزہ لینا چاہیے. تو محترم طاہر امجد صاحب، اسی لیے تو یہ مسئلے اٹھائے جاتے ہیں. اگر ہم ٹائم نکال رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، تو آخر کیوں؟ کیونکہ ڈیفرنٹ لوگوں کی ڈیفرنٹ اینگل سے باتیں نکل کر سامنے آئیں. آپ نے تو فائرنگ شروع کر دی تھی کہ جی احمدیز کو یوں کہہ دیا یوں کہہ دیا، کیونکہ آپ خود اس چیز سے بلونگ کرتے ہیں. تو اس کا بھی طریقہ ہے، آپ احمدیز کانسیپٹ آف خلافت پہ بات چیت کیجئے، ایک الگ سیشن رکھیے. اور اب آپ نے میں نے جب ٹوکا آپ کو، تو اب آپ نے ابراہیم علیہ السلام پہ بھی بات کرنی شروع کر دی، جبکہ آپ نے احمدیز پہ ہی شروع کری تھی. تو آپ ان کے کانسیپٹ پہ بھی بات کیجئے. اگر ابراہیم علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ تو ہے نہیں وہ تو اس لیے اس طرح سے بات کی جائے گئی کیونکہ اس میں مسلم اکثریت ہے. بھائی وہ تو یہودوں اور نصارہ کے بھی نبی ہیں، تو وہ بھی تو اس چیز میں انوالو ہو رہے ہیں، وہ بھی تو جوابات دے سکتے ہیں. بٹ ہم لوگوں کو اپنے اپنے سرکل سے نکل کے باہر آنا ہوگا ایسی گفتگو کے لیے، اپنی لیمیٹیشنز کی قید سے باہر نکلنا ہوگا. ہمیں یہ بھول نہ جانا ہوگا کہ ہم سنی ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم احمدیز ہیں، اور اس طرح کے ٹاپک جب بھی بیسٹ وے میں ڈسکس ہو جاتے ہیں. چلیے میں آپ کو یہی دعوت کلام دیتا ہوں، رکھیں آپ ایک سیشن، رکھیں آپ تو کیونکہ احمدی ہیں، احمدی خلافت پہ رکھ لیں، آئیں ہمت کریں. بٹ اب ٹائم لائن دیکھیں کہ کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 2500 سال قبل مسیح، یعنی 4500 سال پہلے کی ٹائم لائن بنتی ہے جو کانسیپٹ ہے.
اب مزے کی بات یہ ہے کہ اسی دور میں انڈیا میں آریہ آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، عذرائے شفقت، اور وہ کیا رنگ دکھاتے ہیں اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے. جب آپ ادوار کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت رواج کیا تھے. ان کو اگر آپ بنی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام یا ان کے خاندان کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ویدوں کا بھی ذکر کریں ساتھ ساتھ. ہم اس وقت جو یونان میں ہو رہا تھا، ایران میں ہو رہا تھا، جو نون سیولائزیشنز ہیں ان کا بھی کمپیریزن کریں تاکہ کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے. اتنے وسیع مضمون کو آج آ کے جو ان کو بہترین مثال ملی ہے وہ جماعت احمدیہ کی ملی ہے. شاباش بھائی، ہے شاباش بھائی. آپ نے پھر وہی کام کر دیا، لے دے کے پھر آپ آریاز پہ آ گئے اور آپ نے بالکل ہی بچکانا اپنے آپ کو ثابت کر دیا. آپ کیا بتا رہے ہیں؟ آریہ 4-4,500 سال پہلے آئے. محترم طاہر امجد صاحب، اپنی نالج کو وسیع کیجئے. آپ بھول رہے ہیں کہ 5,000 سال پہلے تو مہابھارت کی لڑائی ہوئی ہے. آپ بھول رہے ہیں کہ آریہ کے جو راجا ہوئے ہیں آریاز میں، راجا رام چندر جی 7,000 سال پہلے ہوئے ہیں. آپ بھول رہے ہیں کہ راجا کرشن جی جو راجا ہوئے ہیں وہ 5,000 سال پہلے ہوئے ہیں. آپ بھول رہے ہیں کہ 5,000 سال پہلے جو یدھ ہوا تھا، جنگ ہوئی تھی کورو اور پانڈووں کا، وہ وناشکاری تھا. دونوں طرف کی کریملیئرز ختم کر دی گئی تھی. آپ کو پتا تو کچھ ہے نہیں. آ جائیں آپ اسی ٹاپک پہ سیشن رکھیں. اب بات سے بات نکلتی ہے نا. تو آریاز تو شروع سے ہیں. شروع کے وید کی شروع کی لائن ہی یہی ہے کہ آریہ بنو، یعنی کہ بیسٹ بنو، سرو شریشٹھ بنو. محترم آپ کی جانکاری کو وسیع کیجئے. صرف اس لیے کہ آپ کے احمدیز پہ ہم نے کمنٹ کر دیا تو آپ کو اتنا. چلیے یہ ٹاپک بھی ڈیو رہا، آئیے رکھیے گا. جی السلام علیکم. بخاری صاحب، یہ معاملات ایسے ہیں کہ جن پر ہم ٹھنڈے دل سے اور تحمل سے ہمیں بات کرنی ہوگی. کسی مکتبہ فکر کو متون قرار دینا، چاہے اہل تشیع کے بارے میں ہو، سنیوں کے بارے میں ہو، احناف کے بارے میں ہو، اگر ہم اس میں اپنی پسند کے مطابق ان کو نسل پرست قرار دے کے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اور جناب ہٹلر صاحب کو ایک ہی طرح ہم پیش کرنے کی کوشش کریں تو یہ سنجیدگی کے منہ پر زناٹے دار چپیڑ کے برابر ہوگا، جس کی کوئی لاجک نہیں بنتی. دیکھیں، میں کسی کے اس طرح حق میں نہیں، ان کا جائزہ لینا چاہیے. بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو اس وقت کے تناظر میں دیکھے جائیں تو ان کی وجہ سامنے آتی ہے. میں کسی کی صفائی نہیں دینا چاہتا، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ اس پر بے جا تنقید کی جائے. اس سے ایجوکیشن نہیں ہو سکتی. اس سے صرف اور صرف اپنا ایجنڈا جو ہے وہ سامنے لایا جا سکتا ہے کہ میں یہودیوں کو ایسا کہہ دوں، میں بنی عباس کو ایسا کہہ دوں، میں بنی امیہ کو ایسا کہہ دوں، میں بنی ہاشم کو ایسا کہہ دوں، یا میں ایرانی جو ہے فلسفہ اس کو یہ کہہ دوں. تو ہمیں ان چیزوں کا ٹھنڈے دل سے جائزہ لینا چاہیے. آپ کی بات بہت اچھی ہے کہ اس کو ڈیفائن کر دے کہ واٹ از نسل پرستی. نسل کی بنیاد پر کسی کی فضیلت، یہ ایک کافی دلچسپ اور عام فہم چیز ہے. جی محترم طاہر امجد صاحب، شروع تو آپ نے کری تھی، غصے کا اظہار کیا تھا نسل پرستی پہ، اور آپ کے کیونکہ احمدیز خلافت کا نام آ گیا تھا. اب آپ نے سوچا بھائی ایڈمن آف پیور ڈسکشن گروپ نے تو سبھی لوگوں کو کہہ دیا ہے، ابراہیم صاحب کو کہہ دیا ہے، 12 اماموں کے کانسیپٹ پر کمنٹ کر دیے ہیں، تو اب ذرا چاروں طرف سے اکٹھے کرنے کی کوشش کرو. محترم، اس بات سے کچھ نہیں ہوگا. جب ٹیبل آف ڈسکشنز پہ بیٹھ گئے ہیں تو بیٹھ گئے ہیں، کیونکہ آپ ان سب چیزوں میں سے احمدیز سے وابستگی رکھتے ہیں.
अहमदीज में ही पैदा हुए हैं, पले बड़े हैं, तरबियत ली है, एजुकेशन ली है, तो आप अपने से शुरू कर दें ना। अपनी खिलाफत कॉन्सेप्ट को आप प्रोग्राम रखें एडमिन ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप से और उसको डिफाइन करें, उसको आप बताएं कि उसमें नस्ल परस्ती नहीं है और हेल्दी डिस्कशंस करें। एडमिन ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप के सवालात लें और आराम से करें। आप अपनी शुरुआत करें, बाकी शियाओं से भी हम बात कर लेंगे, यहूद और नसारा से भी बातचीत कर लेंगे, उनसे बातचीत अलग रही, देवबंदी बरेलवियों से भी बात कर लेंगे। मोहतरम आप बताएंगे कब टाइम दे रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कारी साहब, मैं आपके इस मैसेज की भरपूर तायद करता हूँ, जज़ाकुमुल्लाह ताला अहसनुल जज़ा। ये इतना वाज़ेह है चीजें कि जब हुज्जतुल विदा का जो खुतबा है उसका हवाला दिया जाता है कि किसी काले को गोरे पर, गोरे को काले पर, अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर फौकियत नहीं। एक इनकलाबी पैगाम है ये, एक आफाकी निजाम है ये रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ग्राउंड ब्रेकिंग, एक रेवोल्यूशनरी एक ऐलान है जिसने तारीख का धारा बदल देना था। अब अगर हम अपनी नहुस्तों की वजह से या अपनी कमजोरियों की वजह से उसको कोई और रंग दे ले तो दे ले, वरना अल्लाह ताला ने जो मुख्तलिफ कबीले बनाए हैं उसका वाज़े तौर पर उसमें इरशाद फरमाया है कि ये सिर्फ तारुफ के लिए है। और इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, ये एक प्रिंसिपल है जिसको हमें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कोई मिर्जा हो, जट हो, बट हो, शाह हो, कोई भी हो, असूल अल्लाह का दिया हुआ है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ है। वही एक मिशले राह बनना चाहिए और वही बनेगा। बाकी जो भी है अपनी जहालत की वजह से, अपनी कमजोरियों या अपने और तासुबात या तासुरात की वजह से कोई कहता रहे तो कहता रहे। इस्लाम और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़े पैगाम है जो नस्ल परस्ती के को किसी तरह भी उसकी परवरिश नहीं करता और उसकी हौसला अफजाई नहीं करता। और खुलफाए राशिदीन और खास तौर पर शेखैन ने अपने कंडक्ट से अमली मुजाहिरा जो किया है वो भी अमरुहुम शूरा बैनहुम के तहत किया है। जज़ाकल्लाह खैर। मोहतरम ताहिर अमजद साहब, प्योर डिस्कशन ग्रुप मैनेजमेंट का हमेशा से एक ही बात का कहना रहा है और एक ही बात उसकी अब भी है कि जो भी जिस भी फिरके से बिलोंग करते हैं, जैसे कि आप अहमदीज हैं, तो आप अपने अपने रिगार्डिंग एक सेशन रखें, अपनी रिगार्डिंग मालूमात दें, अपना इस्लाम बताएं और वो बेस्ट वेज होगा डिस्कशन का। आप अपने आप क्या कह रहे हैं वो इतना मैंने नहीं रखता, जबकि आप क्रॉस क्वेश्चंस लेंगे वो मैंने रखता है और वो मैं आपको इनवाइटेड करता हूं एट अर्लीस्ट। उम्मीद है कि आप मस्बत जवाब देंगे। एंड नाउ वी हियर द फाइनल एंड कंक्लूडिंग कमेंट्स ऑफ एडमिन ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप मिस्टर अमीर फैसल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज काफी दिन बाद अफाफ मैम को इनवाइटेड किया गया, नस्ल परस्ती पे डिस्कशन हुआ और बड़ी अजीबो गरीब सी मैंने भगदड़ सी मचती हुई देखी ग्रुप में। ऑडियोज का तूफान आ गया, बातचीत आ गई। भाई नस्ल परस्ती पे हम बातचीत कर रहे हैं, आखिर बेसिक क्वेश्चन ये बनता है कि नस्ल परस्ती होती क्या है, इसको समझने की जरूरत है। अब जो भी नस्ल परस्ती के शिकार हैं या ये बिजनेस फैमिलीज में कहता हूँ बिजनेस कमा रहे हैं, मॉल्स खोल रखे हैं, तो वो तो अपनी अपनी तरह से इसको डिफाइन करेंगे और उनका हक बनता है क्योंकि उनके बिजनेसेस अफेक्टेड होते हैं। तो मैं एक ही पॉलिटिकल क्वेश्चन क्योंकि किया गया था रिगार्डिंग क्वीन, क्या बोलते हैं उनको, मलका एलिजाबेथ बोलते हैं जो लंदन की क्वीन है। फिर बाद में पता चला जी कनाडा वगैरह में, ऑस्ट्रेलिया में भी उन्हीं की ओथ ली जाती है, तो नस्ल परस्ती की तो आला मिसाल है ये। बट जो भी तनकीद करने वाले हैं या अपने अपने फिरकों पे बात करने वाले हैं, क्या वो इन बातों का जवाब देंगे कि जो ये क्वीन विक्टोरिया का पोता है हैरी और उसने मेगन नाम की लेडी से शादी की थी, तो आज वो कनाडा में मैंने सुना है कि सेटल्ड भी हो गया है और उसने बाकायदा बुक्स वगैरह भी लिखी हैं और इंटरनेट पे भी काफी मवाद मौजूद हैं कि उसको शादी से रोकने की पूरी तरह कोशिश की गई और दादी का वो नाम बता रहा है
है यानी कि क्वीन का, और उन्होंने ये कहा कि क्योंकि वो पूरी तरह वाइट नहीं है और आपके बच्चे ये होंगे वो होंगे, बल्कि ये तक कहा कि अगर वो आपकी गर्लफ्रेंड है तो आप सेक्स रिलेशंस रखें और उसे हमेशा गर्लफ्रेंड बना के रखें, बट शादी ना करें। तो ये भी तो नस्ल परस्ती है। तो उन्हें अपनी जान बचा के आना पड़ा। और क्या ये सच नहीं है कि उसी हैरी ने ये बयानात भी दिए हैं कि उसकी माँ डायना को कत्ल किया गया है क्योंकि वो भी नस्ल परस्ती के खिलाफ थी। तो हम तो न्यूट्रल रह के न्यूट्रल हियरिंग करेंगे, न्यूट्रल ही चलेंगे। जो बातें सही लगेंगी वो उन्हें ओपनली सही मानेंगे और जो सही नहीं लगेंगी उनको नहीं सही मानेंगे। बहरहाल टॉपिक से लगातार चलने वाला सिलसिला होता है। इंशाल्लाह हम गाए बगाए नस्ल परस्ती पे मजीद डिस्कशंस करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम